اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی دی برکت نال، آپ دے سبب نال آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی امت تے بالخصوص اور ساری کائنات دے بالعموم اپنی رحمت فرمائی۔ شعبان المعظم دا بابرکت مہینہ ہے اور آگے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہے ہے، اور اسی سارے ہی اچھی طرح جان دے ہو کہ رمضان اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دا، مغفرت دا، جہنم تو آزادی دا مہینہ ہے۔ اسی طرح شعبان المعظم دی 15ویں رات جس نو شب برات کیا جاندہ ہے، یہ رات بھی بڑی اعلیٰ عرفہ بابرکت و بعظمت ہے۔ پھر رمضان دی شب قدر، یوم جمعہ، حج، عمرہ، نماز، روزہ، عبادات، اخلاقیات و معاملات غرضے کے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سانو عطا فرمایا ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس مرکز و محور ہے، اور ساری نجات دا دار و مدار رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس دے نال جوڑے ہے۔ اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی محبت، غلامی، اطاعت، فرما برداری نہیں ہے تو پھر نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال محبت رکھنا ایمان دی اولین شرط ہے۔ عقیدہ و نظریہ جو ہے اس دی ترتیب اگر دیکھی جائے تو پہلے توحید آمدہ ہے، پھر رسالت۔ لیکن اگر ایمان دی ترتیب دیکھی جائے تو پہلے رسالت ہے، پھر توحید ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ دی توحید نو، وحدانیت نو، یا اللہ تعالیٰ دی طرفوں آن والی ہر چیز نو بندہ اسی وقت تسلیم کرے گا جدوں وہ حضور نو تسلیم کرے گا۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تا ایمان نہیں تو نہ توحید ہے نہ رسالت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے عقیدہ رسالت مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے حوالے نال صرف عقیدہ رسالت ہی نہیں، عقیدہ ختم نبوت اس کی مرکزی حیثیت ہے اور اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی ختم نبوت میں ایمان کمزور ہو جائے یا ڈاماڈول ہو جائے تو سارا کچھ ہی ختم ہے۔ تو جس اینگل نال بھی دیکھا جائے، جس حیثیت نال بھی دیکھا جائے،
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مرکز اور محور نظر آئے گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت، الفت اور پیار اور عقیدت دا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اس دے اندر اگر کمزوری آ جائے تو پھر اللہ پاک دی رضا نصیب نہیں ہوئے گی۔ شب برات ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ نصیب ہو جائے، شب قدر مل جائے، رمضان دا مہینہ مل جائے، حجر اسود دے بوسے مل جان، بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن دی سعادت مل جائے، 1000 مرتبہ عمرے کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عقیدت دے اندر کمی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نو بھی حکم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعہ معراج دے حوالے نال عرض کیتا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء نے، نبیاں دے بھی نبی، رسولاں دے بھی رسول، امام الانبیاء۔ نبیوں نو بھی حکم ہے کہ میرے آقا دا، میرے محبوب دا کلمہ پڑھو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، انہاں تے ایمان لے کے آؤ۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوقات دے اندر تمام تر مخلوقات دے وچوں سب تو اعلیٰ عرفہ مقام اور مرتبہ جس جماعت نو عطا فرمایا ہے وہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، جو اللہ تبارک و تعالی دے انتہائی قریب نے، انہوں تو زیادہ اللہ پاک دے نال کسی دا تعلق نہیں۔ اس کائنات دا خلاصہ، مغز، نچوڑ، مرکز اور محور حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ نبیاں تو ود کسی دا نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی مرتبہ، دیگر انساناں نو، جنات نو جو مقام اور مرتبے ملے، شانہ عظمتاں ملیاں، وہ اللہ نے نبیاں دے واسطے نال عطا فرمائیاں نے، انبیاء اکرام دی غلامی اختیار کرن دی وجہ نال ملیاں نے، انہاں دی اطاعت کرن دی وجہ نال ملیاں نے۔ اگر نبیاں دا واسطہ درمیان چو کر دو تو پھر انہاں کول بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو اعلیٰ عرفہ ہستیاں نبی نے، اور انہاں نبیاں وچوں پھر سب تو اعلیٰ عرفہ مقام اور جو انہاں دے امام نے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم واسطے بھی اور اپنی امت واسطے اپنے دور تو لے کے تا قیام قیامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی نجات دا دار و مدار نے۔ ساری کائنات دے امام
ساری کائنات دے نبی و رسول، خاتم الانبیاء والمرسلین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانتم آخر الامم، لا امت بعدکم۔ عقیدہ ختم نبوت یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور آپ علیہ السلام دی حیثیت اور آپ دے منصب نو واضح کرن واسطے ہے کہ آپ تو بعد تا قیام قیامت کوئی نواں نبی نہیں آئے گا، اور جو آپ دے اس منصب تے، جو آپ دے اس عہدے تے ڈاکہ ڈالن دی کوشش کرے، چوری کرن دی کوشش کرے، نقب لگام دی کوشش کرے، وہ دجال اور کذاب ہے، وہ سب تو بڑا باغی ہے اور سب تو بڑا وہ دشمن اسلام ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال محبت رکھن دے، آپ دی ذات دے حوالے نال ایمان دے جو تقاضے نے انہاں نوں مد نظر رکھیا جائے۔ اس سے دو پہلو نے، ایک پہلو یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری کائنات تو زیادہ محبت کیتی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی تواڈے چ اس ویلے تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ میرے نال اپنے والدین، اولاد اور ساری کائنات تو زیادہ محبت نہ کرے۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دے نال، آپ دے گستاخ دے نال، آپ دے باغی دے نال کائنات دے اندر سب تو زیادہ نفرت دا اظہار کرنا، جو حضور دا نہیں وہ ساڈا نہیں۔ تو آپ نال محبت دا اظہار کرنا یہ ایک پہلو ہے، اور یہ تے عمومی طور تے مسلمان عمل پیرا ہے نہیں، لیکن آپ علیہ السلام دے دشمن دے نال نفرت دا اظہار کرنا، آپ دے دشمن دے نال دشمنی رکھنا، آپ علیہ السلام دا دشمن اور گستاخ اس کائنات دے اندر ساڑی نظر وچ سب تو برا انسان ہو جائے، اس دے اندر ساڑے وچ بہت ساریاں کمزوریاں ہیں، حالانکہ یہ بھی ایمان دا تقاضا ہے، اور وہ ایمان ہی نہیں جس ایمان دے اندر یہ چیز شامل نہ ہوئے کہ حضور دے نال سب تو زیادہ محبت کیتی جائے اور حضور دے دشمن دے نال سب تو زیادہ نفرت کیتی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دا تقاضا ہے۔ قسم کھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک میرے محبوب علیہ السلام نو ہر اعتبار نال مرکزی حیثیت نہ دیتی جائے۔ آج اس پہلو تے غور کرن دی ضرورت ہے، اخلاق دا درس دیندے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اخلاقی اصول یا مغرب دی ترتیب دیتی ہوئی، تشکیل دیتی ہوئی بد اخلاقی تے مبنی زندگی دے اصولہ نو اسی اصول دا نام دے کے
ہر جگہ فٹ کرتے جاندے ہیں. حالانکہ ہر اصول ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا. بڑا ہی بندہ با اخلاق کیوں نہ ہوئے، بڑا ہی نرم مزاج کیوں نہ ہوئے، محبت والا کیوں نہ ہوئے، اپنی ذات نو اگر اس دی ذات تے کوئی حرف آئے، کوئی اس نو گال کر دے، کوئی اس دے نال نفرت دا اظہار کرے، بڑا با اخلاق ہے جی، اس نے کدے کچھ نہیں کیا. یہ سمجھ آندا ہے، یہ سمجھ آندا ہے کہ یہ واقعی اخلاق ہے کہ میری ذات نے کسی نے کیچڑ اچھالیا، گال کر دیتی، کچھ کہہ دیتا، خاموشی اختیار کر لی، معاف کر دیتا، یہ اخلاق ہے. اور حضور دے اخلاق اسی طرح دے سن. لیکن اگر کوئی میرے اکابرین، میرے بزرگ، میرے بڑے برا بلا کہے، کیچڑ اچھالے، اور پھر میں خاموشی اختیار کرا، تو یہ اخلاق نہیں، بے غیرتی ہے. اس نو اخلاق نہیں کیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے حوالے نال اگر کوئی بندہ اخلاق دا چارٹ لے کے آ جائے کہ حضور دے باغی اور حضور علیہ السلام دے منصب ختم نبوت دے ڈاکواں نو معاف کر دیتا جائے یا چھوٹ دے دیتی جائے، نرمی اختیار کیتی جائے، اور حوالہ قرآن پاک دا دیتا جائے، قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں جان، ایک آیت نہیں، قرآن دی 6666 آیتاں بھی پڑھ دیتی جان، تو یہ اخلاق نہیں. اس نو تسلیم نہیں کیتا جا سکتا کہ یہ معاملہ غیرت ایمانیت ہے، یہ معاملہ مسلمانہ دی غیرت و حمیت ہے. اتھے آ کے وہ اخلاق والا درس فٹ نہیں ہوئے گا، وہ اصول نہیں چلے گا، کیونکہ اتھے بھی وہی اصول فٹ کیتا جائے تو پھر اسی ایمان تو فارغ ہوں، پھر ساڑھے پلے کچھ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دا جدو معاملہ آ جائے تو پھر مسلمان ایمان دے اعتبار نال جس قدر بھی کمزور ہوئے، وہ اعمال دے اعتبار نال جس قدر بھی کمزور ہوئے، گناہگار ہی کیوں نہ ہوئے، اگر وہ مسلمان ہے غیرت کھائے گا اور ضرور کھائے گا، اور نہیں کھا رہا تو پھر وہ فارغ ہے، پھر ایمان کوئی نہیں، پھر وہ عبداللہ بن ابی دی نسل وچ ہو سکتا ہے، او دا پیروکار ہو سکتا ہے، ابو بکر صدیق دا پیروکار نہیں ہو سکتا. کیونکہ صدیق دی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دا معاملہ آ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ کسی بچے نو گھر بیٹھ دیں نے، نہ کسی بوڑھے نو گھر بیٹھن دیں نے، پھر اللہ دے رستے میں نکال دینے. جب معاملہ ختم نبوت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ اکرام نو بھی کیا کہ چلو جانا ہے. حالانکہ انہوں نے چھوٹ مل چکی سی کہ یہ بزرگ ہو چکے نے، گھر ہی رہن، بڑھے ہو چکے نے. لیکن جب میرے آقا دی ختم نبوت دا معاملہ آیا، مسلمہ قذاب دے خلاف جنگ یمامہ، تو 70 دے قریب بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑھاپے دے عالم وچ بھی میدان دے اندر نکلے اور جامع شہادت نوش فرمایا. تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ دے نال
محبت بھی سب تو زیادہ کی جائے گی اور آپ دے دشمن دے نال نفرت بھی سب تو زیادہ کی جائے گی. نفرت کا اظہار کیتا جائے گا اور نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوئے گا، پھر ایمان نہیں ہے. آپ جیسا کائنات دے اندر جب کوئی نہیں اور اسی آپ نو منے ہیں تسلیم کیتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نو ہر اعتبار نال لاسانی تسلیم نہ کیتا جائے. آپ دا مقام اور مرتبہ سب تو اعلی عرفہ تسلیم نہ کیتا جائے اور آپ دے دشمنوں دے نال نرمی کیتی جائے. چور دروازے تلاش کیتے جان، چور دروازے تلاش کیتے جان کہ انہاں نو کسی طریقے دے نال چھوٹ مل جائے، صرف مغرب نو خوش کرن واسطے، یورپ نو خوش کرن واسطے، اور اپنی اخلاقی حیثیت نو انہاں دے نزدیک قبول کروان واسطے انہاں دی منشا دے مطابق فیصلے کیتے جان. تو یہ ایک مسلمان واسطے کسی بھی حیثیت نال کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہوئے گا. چند دن پہلے سپریم کورٹ دے چیف جسٹس صاحب جسٹس فائز عیسیٰ جو سارے ملک پاکستان دا سب تو بڑا منصف ہے، میں اس دا نام ادب اور احترام نال نہیں لانگا اس واسطے کہ یہ احترام دے قابل نہیں. اس نے قادیانیاں نو مرزائیاں نو چھوٹ دین واسطے ایک قادیانی دا کیس ایدے کول پہنچیا تو فیصلہ اس انداز میں جاری کیتا کہ قادیانیاں نو مذہبی آزادی مل جائے اور وہ اپنی مسجدہ بنا سکن، اپنا درس دے سکن، تبلیغ کر سکن. ایسے انداز دے اندر جس مسئلے واسطے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان پورا 100 سال تک تقریباً قربانیاں دیندے رہے اور اپنی جاناں قربان کیتیاں اور اتنی بڑی خون دی لکیر عبور کر کے 7 ستمبر 1974 پاکستان دی پارلیمنٹ جو قانون بنوایا اور انہاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا. پھر 1984 دے صدارتی آرڈیننس دے ذریعے امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہویا جس دے اندر یہ وضاحت کر دیتی گئی کہ کوئی قادیانی کوئی مرزائی اسلام دا نام استعمال نہیں کر سکتا اور شاعر اسلام نو استعمال نہیں کر سکتا. یہ غیر مسلم اقلیت اپنے آپ نو تسلیم کر لین تو پھر انہاں نو اقلیتاں والے حقوق مل جان گے. یہ اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، قربانی نہیں دے سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی اسلامی عبادت اور اسلامی شعائر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باغی ٹولہ ہے. مرتد نے ان واسطے نرمی نہیں ہے. عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی، ہندو جتنے بھی مذاہب نے سب واسطے حقوق نے، اقلیتاں واسطے حقوق ہے نے اور تسلیم شدہ نے، کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ آج تک اپنے آپ نو اقلیت مانتے ہی نہیں، پاکستان دے آئین نو تسلیم نہیں کرتے. جڑے اپنے آپ نو اقلیت نہیں مانتے وہ ساڈا کلمہ استعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام تر معاملات. اگر انہوں نے چھوٹ دے دی جائے تو اصل اور نقل دے اندر فرق ہی رہ جائے گا. تسی اپنے بارے
بڑے غیرت مند ہو کہ چیف جسٹس کے مقابلے کوئی جعلی چیف جسٹس آ جائے تو تواڈی توہین عدالت والی رگ پھڑک اٹھتی ہے. چیف جسٹس نو کوئی شیطان کہہ دے یا شیطان نو کوئی چیف جسٹس کہہ دے تو شاید اس تے توہین عدالت دا مقدمہ ہو جائے. تواڈی بنائی ہوئی کسی پروڈکٹ نو اپنا لیبل لگا کے استعمال کر لے، اپنا لیبل لگا لے، یا تواڈا لیبل کسی کمپنی دا اپنی بنائی ہوئی چیز تے لگا لے، تسی مقدمہ کر دیو جعل سازی دا. تو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون و مردود نے جو جعل سازی کیتی اور اس دے متبعین آج تک جو جعل سازی کر دے پے نے، اتھے تواڈی کوئی غیرت ایمانی نہیں جاگ دی، اتھے کوئی رگ نہیں پھڑک دی کہ یہ جعل سازی ہے. جس بدبخت نے اپنے آپ محمد رسول اللہ کہہ دیتا، جس بدبخت نے اپنے نائب حکیم نور الدین نو ابو بکر صدیق کیا، جس دے بیٹے نو عمر فاروق دا درجہ دیتا جاندا ہے، جس دیاں بیویاں نو امہات المومنین کیا جاندا ہے، جس نو ویکھن والے نو صحابی کیا جاندا ہے، اس تو بڑی جعل سازی کی ہوئے گی. اور اسی کہنے ہیں جی اتھے بھی نرمی کرنی چاہیے، یہ اخلاق دا تقاضا ہے. ایسے اخلاق نو ہزار مرتبہ اگ لگے اور انہاں دی طرفداری کرنے والے وہ چاہے چیف جسٹس ہون یا اس تو بھی کوئی اتلا عہدہ مل جائے، وہ ساڑھے سامنے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، وہ جہنم دا ایندھن اور لعنتی اور ملعون و مردود نے. اگر لا علمی اور جہالت دی وجہ نال یہ بکواس ہے تو توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ لا علمی نہیں ساڑھی نظر، کیونکہ اس وقت عدالت دے اندر یورپی یونین دے افراد بھی موجود سن جنہوں نے لیپ ٹاپ لے جان دی اجازت ملی اور وہ اپنے کاروائی کر دے پہ سن. یعنی نظر آ رہا ہے کہ یہ انگریز نو خوش کرن واسطے سی، یہ یورپ نو خوش کرن واسطے سی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال آپ دی ختم نبوت، آپ علیہ السلام دی عزت و ناموس، یہ ایسے حساس معاملات نے کہ جنہ دے اندر مسلمان کسی طرف دی غفلت اور سستی کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کرنی چاہیے، نہ ہی کرنی چاہیے. اور اگر اتھے آ کے بھی اسی خاموش ہاں، اتھے آ کے بھی اسی اپنی سیاست جاننی ہے، اتھے آ کے بھی اسی اپنے دنیاوی مفادات و معاملات نو دیکھنا ہے، تو بس پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کچھ نہیں، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے جدا تذکرہ سی سالاں تو سن دے آ رہے ہیں، قیامت تک یہ اسی طرح چلتا رہنا ہے. لیکن یہ سنن سنان واسطے نہیں، جدوں کوئی موقع آ جائے تو عمل کرن دا بھی ہے کہ دسیا جائے کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے تے یا آپ علیہ السلام دی نسبت نال جو اصطلاحات اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائیاں نے، اسی کسے چور ڈاکو نو وہ استعمال کرنے دی اجازت نہیں دے سکتے. نقب لگان والے ڈاکو نو، لٹیرے نو اکھوں کانا اور وہ اکھے کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ، دیکھو نا او دا حوصلہ دیکھو، او دی ہمت دیکھو. اور اگو ساڈا حوصلہ دیکھو جڑے اسی اخلاق دی تعلیم دیندے ہیں اتھے آ کے بھی ایسے معاملے دے اندر بھی کہ اخلاق دا تقاضا ہے. اور آج بھی مسلمان پڑھے لکھے دور دے اندر، جدید دور دے اندر، آج بھی
قادیانیاں اور مرزائیاں دے نال معاملات کرتے ہیں وہ اخلاق دے بڑے اچھے نے جی، معاملات دے بڑے اچھے نے جی، انہوں دا بولنا بڑا اچھا ہے، وہ سپورٹ بڑی کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی کدے سوچو کہ کیوں کرتے ہیں؟ جس نے میرے محبوب دی عزت ڈاکہ مارن تو گریز نہیں کیتا وہ میرے نال بااخلاق کیوں ہے؟ جس نے میرے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت نے قبضہ نہیں کیتی ہے وہ میرے سامنے اتنا نرم دل کیوں ہے؟ میرے سامنے اتنا سخی کیوں ہے؟ میرے نال معاملات اتنے صاف شفاف کیوں کرتا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس ڈاکے اور چوری دے اندر مینوں بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے عقیدے نال اپنے مذہب دے نال اتنا مخلص ہے، اسی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے، انہاں دا ریڑی لان والا مزدوری کرن والا بھی اپنی آمدنی دا 10واں حصہ اپنی جماعت نو دیندا ہے۔ دہاڑی لان والا جو رجسٹرڈ فارم جس نے پر کیتا ہے قادیانیت دا مرزائیت دا، وہ پابند ہے کہ 100 وچوں اس نے 10 روپے اپنی جماعت نو دینے نے۔ اسی تے فرض ادا نہیں کرتے، نہ عشر دینا نہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اساں اللہ دی راہ کی خرچ کرنا ہے؟ اسی 8 دنی وہ کپڑا پھیری دا تے وہ 10 روپے 20 روپے 8 دن بعد پا کے کہنے ہیں کہ بس ساڈا فرض ادا ہو گیا، اسی بس پورا کر دیتا ہے معاملہ۔ اور وہ جھوٹے ہو کے، ڈاکو ہو کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے چور، غریب آدمی اپنا چولہا ہوتا جلدا ہے یا نہیں جلدا، اس نے سوچو 10 روپے دینے ہی دینے، پابند ہے، اور وہ دے رہے نے۔ اور وہ سوچو 10 روپے جڑے مرکز سے جا رہے ہیں انہاں دی جماعت کول، وہ کتے استعمال ہو رہے ہیں؟ وہ ساڈے تے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے کاروباراں چلاندے نے، پھر انہاں کاروباراں وچ چھوٹ دیندے نے کہ عام مسلمانوں نوں فسان واسطے انہاں نال نرمی کرو، قرضے دو، انہاں نوں دوجی مارکیٹ دے حساب نال سستے سودے دو، سستی چیزاں دو، معیاری چیزاں دو، تاکہ لوگ تواڈے نال منسلک ہون۔ یہ پیچھے سازش ہے۔ اسی کہندے نہیں جی انہاں کولوں ہی لینا ہے، اساں منجی مرزائیاں کولوں وڈانی ہے، اساں سیمنٹ سریا انہاں کولوں لینا ہے، وہ بڑے اچھے نے۔ ساڈے تے چلدا بن باجوے دکان ہے، اور وہ اگر اپنی تعداد انہاں دی دیکھی جائے تو انہاں دی تو کوئی دکان نہیں چل سکتی کہ اپنی قوم ہی صرف سودا لوے، مسلمان نہ لین تو کس طرح چلے گا؟ انہاں دا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ پھر انہاں دا کاروبار ہائی فائی جا رہے، اتنے جا رہے، کیوں جا رہے ہیں؟ اسی چلا رہے ہیں، اسی چلا رہے ہیں۔ اور ہاں اسی مسلمان پکے ٹھکے شام کئی دفعہ سنے ہیں، سمجھائی دا بھی ساتھیاں صحیح گل ہے۔ پورے علاقے جو جناب بہترین ویار جڑا نا وہ انہاں دا ہے، بہترین معاملات انہاں دے نے، اسی تے انہاں کولوں سودے لیندے ہیں، انہاں کولوں۔ کیوں بھائی؟ مسلمان نہیں اسی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے، اعتقاد ہے بس۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو حج عمرے واسطے بھی جاندے ہیں، پھر روضہ رسول تے بھی حاضر ہوندے ہیں، اتھے کیڑے منہ نال جاندے ہیں؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بر صغیر دا اس وقت دا، بلکہ میں کہنا پوری دنیا دا سب تو بڑا خطیب، سب تو بڑا پیر، سب تو بڑا مجاہد اس دور دا، جس دے ہزاراں نہیں لکھاں مرید سن، ساری عمر عمرہ نہیں کیتا، حج نہیں کیتا۔ کئی دفعہ مریداں نے کیا حضرت پیسے اسی بھر دیندے ہیں، تسی تشریف لے جاؤ، اسی خرچہ اٹھاندے ہیں، نہیں گئے۔ وجہ فرمایا عمرے تے یا حج تے گیا تو حضور دے روزے تے حاضر ہونا پے گا، اور آقا دے روزے تے جا کے جب سلام پیش کراں گا، میں مرزائیت دے خلاف قادیانیت دے خلاف کم کردا پیا، ہجے مسئلہ حل نہیں ہویا، ہجے مسئلہ حل نہیں ہویا۔ حضور نے پوچھیا، اگر حضور نو میں سلام پیش کیتا اور میرے آقا نے پوچھ لیا تا اللہ ختم نبوت والا مسئلہ حل ہو گیا، کی لینا آیا میرے کول، تو میں کی جواب داں گا؟ میں کی جواب داں گا؟ میرا پلہ خالی ہے۔ حالانکہ دن رات اس کام تے لگے سن،
تقریباً کل ملا کے 18 سال جیل میں گزارے نے، 18 سال تو زیادہ عرصہ جیل میں اور انگریز دی جیل میں گزارے نے ختم نبوت واسطے، مرزائیت دے خلاف۔ لیکن نہیں گئے کہ میں مسئلہ ہی حل نہیں ہویا تو حضور نو جواب کی داں گا، منو شرم آندی ہوتے سامنے کھلون دیا۔ یہ ہے عزت و ناموس دا معاملہ، محبت رسول اس نو کیا جاندا ہے۔ اسی چند پیسے نہیں چھڑ سکتے، کاروبار انہاں نال نہیں چھڑ سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، میں خدا اپنی کبریائی اور ربوبیت دی قسم کھا کے کہنا لا یؤمنون، یہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے نے، جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے نے، میں خدا انہاں وچوں کسی دا کلمہ قبول کرنے واسطے تیار نہیں، کسی دا بھی ایمان قابل قبول نہیں، کسی دا بھی ایمان اس وقت تک میری بارگاہ دے اندر منیا نہیں جائے گا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جدوں تک میرے محبوب ہر معاملے دے اندر توانو مرکزی حیثیت نہ دین، جدوں تک مان نہ لین کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ ہی اٹل فیصلہ ہے، آپ دی ذات ہی سب تو اٹل ذات ہے، سب تو اولین ترجیح دے لائق میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدت ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قول ایک یہودی تے منافق آ گئے اور آ کے آپ علیہ السلام کو لو فیصلہ کروایا ہے، یہودی آیا ہے، منافق آیا ہے، منافق نے کلمہ پڑھ کے کیا میں مسلمان ہوں یا رسول اللہ، فیصلہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا دے بیان سن کے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا ہے۔ منافق بڑا چیخ بچیخ ہویا میں مسلمان، اے کافر ہے، یہودی ہے، تہاڈا دشمن ہے، پھر بھی فیصلہ دے حق دے اندر ہویا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو باہر نکلے نے منافق اور یہودی، منافق دے ذہن میں ایک گل آئی، خیال آیا، کہن لگا یہودی نو چل ذرا تسلی واسطے عمر فاروق کو چل دیاں۔ یہودی منافق نو کہن لگا کیسا مسلمان ہے، کیسا کلمہ پڑھی ہے، حضور کو فیصلہ کروایا ہے، ہن عمر کو کی لین جانا ہے۔ منافق دے ذہن میں خیال ہے سی کہ عمر کافران دا بڑا دشمن ہے، عمر یہودیاں دا بہت بڑا دشمن ہے، اور عمر دے سامنے جب میں جاواں گا تے عمر میری شہد دین گے اور یہودی دے خلاف فیصلہ دے دین گے۔ یہودی من گیا، حضرت عمر کل پہنچ جاندے نے، جا کے فیصلہ آپ علیہ السلام کو کروان تو بعد حضرت عمر دے سامنے مقدمہ رکھیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی گل سنی ہے، جدوں گلاں کردے پے نے تے یہودی کہن لگا عمر فیصلہ تواڈے نبی کو کروا کے آئے ہیں، فیصلہ تواڈے نبی کو کروا کے آیا، اور تواڈے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے۔ یاد رکھنا فیصلہ سپریم کورٹ تو ہو چکی ہے، کیسا پاگل ہے، سپریم کورٹ تو فیصلہ کروا کے ہائی کورٹ میں آ رہا ہے، اتوں تھلے آندا پیا ہے، لیکن موت لے کے جا رہی سی۔ غیرت ایمانیہ دا مشاہدہ اور مظاہرہ ہونا سینا، اس واسطے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ سنیا کہ فیصلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے نے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا، میں ہوں نہیں آندہ ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور آندھی ہی منافق دا سر کٹ دیتا، منافق دا سر قلم کر دیتا، اور اعلان فرمایا
او کائنات والو او دنیا والو آج دے چیف جسٹس نو بھی گویا عمر دا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے فاروق اعظم نے منافق دا سر کٹ کے فرمایا او لوگو سنو جیڑا میرے محبوب دا فیصلہ نہیں مندا او دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دیئے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دی اے ہوئی او ایمان دی غیرت ہے جو ہر وقت ہر مسلمان دے اندر ہونی چاہیے جدو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دا آ جائے آپ دا فیصلہ سامنے آ جائے پھر کسی دی کوئی حیثیت نہیں پھر کسی دی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آج دے دور دے اندر سانو بھی اپنی آنکھاں کھولن دی ضرورت ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیتا ہے کہ یہ بار بار یہ چھیڑخانی کیوں ہوندی ہے اور کسے ایسے موقع تے ہوندی ہے جدوں ساڈی قوم کسے دوسرے مسئلے الجھی ہوندی این اس موقع تے ہن اس وقت حکومت سازی ہو رہی ہے ایم پی ایم این اے وہ الیکشن یہ چکر چاہیے قوم پھنسی ہوئی ہے یعنی پوری قوم دا دھیان ادھر ہے اور این اس موقع تے چول ماری گئی این اس موقع تے چول ماری گئی ہے کہ شاید لوگوں کو پتہ نہ لگے شاید لوگی سمجھ نہ سکن اور اسی اپنے مشن دے اندر کامیاب ہو جائیے لیکن شاید تو اڈا یہ پلیکھ ہے آج دا مسلمان کمزور ہو سکتا ہے غافل ہو سکتا ہے ستا ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ ایسا وے جتھے لکھاں مسلمان دا خون لگ گیا ہے پیچھے خون ہے پیچھے جیلہ نے پیچھے قربانیاں نے اور ایسیاں قربانیاں نے اس دور دے اندر بھی 1953 دی تحریک ختم نبوت اٹھا کے دیکھ لو صرف لاہور شہر دے اندر صرف لاہور شہر دے اندر 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیتا ہے 1953 کوئی انگریز دور دی گل نہیں ہو رہی پاکستان بنن تو بعد دی گل ہو رہی ہے کیونکہ فوج دا سربراہ ایک مرزائی سی اور اس وجہ نال پاکستان دا وزیر داخلہ مرزائی سی سر ظفر اللہ خان قادیانی اے وجہ اور سبب سی کہ جنہوں نے ختم نبوت دا نعرہ بلند کیتا جلوس نکلے گولیاں دا نشانہ بنا دیتا گیا 10,000 مسلمان ایک شہر دے اندر ہزاروں مسلمان جانا قربان کیتیاں نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی یاد تازہ کیتی گئی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے کول ایک ماں اپنا دودھ پیندہ بچہ لے کے آئی جس طرح حضور کو لائی سی جس طرح آقا کو لائی سی کہ شاہ جی میرا یہ بیٹا تحریک ختم نبوت دے اندر شامل کر لو یہ بھی کسی گولی دا نشانہ بن کے آقا دے کھاتے لگ جائے یہ او جذبہ سی تو اڑیاں عیاریاں اور چلاکیاں کامیاب نہیں ہو سکتیاں پیچھے یہ خون دیاں ندیاں نے پیچھے یہ خون دیاں نہراں نے آج اسی کمزور ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اسی غفلت دا شکار ہوئیے لیکن انشاءاللہ العزیز آج بھی مسلمان اس معاملے دے اندر حساس نے جاگ پہندے نے ستے نو جگایا جا سکتا ہے اٹھ سکتے نے کسی ٹائم بھی تو اس واسطے دو کم کرن دی ضرورت ہے ایک تو سانو اس معاملے دے اندر اکھاں کھلیاں رکھن دی ضرورت ہے سانو اس عقیدے اور نظریے دا پتہ ہوئے میں نے عرض کیتا شروع دے اندر کہ مرزائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا دشمن ہے کیوں اس نے میرے آقا دے منصب تے حملہ کیتا ہے میرے آقا دے منصب تے حملہ کیتا ہے میرے آقا دی کرسی کھون دی کوشش کیتی ہے میرے آقا دے تاج نبوت تے حملہ کیتا ہے اس وقت یہ سب تو بڑا دشمن ہے عیار ہے اس تو متنبع رہن دی ضرورت ہے
اس تو بچن کی ضرورت ہے. اور قانونی طور پہ بھی شرعی طور پہ بھی دو ہی چیزیں نے نا, یہ شریعت ہے یا ملک دا قانون. شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی یہ اسلامی شاعر نو استعمال نہیں کر سکتے. اگر یہ اپنا مکان بنا کے سامنے اتنے لکھ دیں بسم اللہ, اتنے لکھ دیں ماشاءاللہ, اتنے لکھ دیں کوئی آیت لکھ دیں, کوئی کلمہ لکھ دیں, قانون آخ دیں تے پرچہ ہوئے گا, نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ باہر والے انہوں شبہ ہوئے گا کہ یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, یہ قربانی عید دی قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسلمان نہیں. لیکن یہ کر دینے, کیوں کر دینے کہ چھوٹ مل رہی ہے انہوں نے, ایسی جگہ لک چھپ کے کام کر دینے. جبکہ پتہ چل جائے تو پرچہ ہوندہ ہے قانونی طور پہ بھی. یہ پاکستان کا قانون ہے, امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 جنرل ضیاء الحق دے دور دے اندر یہ پاس ہویا ہے کہ یہ کوئی کام مسلمانہ والا نہیں کر سکتے, انہوں نے اجازت نہیں. اسی انہوں دے حقوق دین دے خلاف نہیں, لیکن اسی یہ کہتے ہیں کہ پہلا ہی اپنے آپ غیر مسلم سمجھن منن کہ اسی مسلمان نہیں, پھر انہوں دے حقوق دیتے جان. جویں عیسائیاں نو, یہودیاں نو, سکھاں نو, ہندوؤں نو ملے, انہوں بھی ملن, لیکن مسلمان بن کے نہ لین, جالسادی بن کے کر کے نہ لین, ساڈا لیبل نہ لان, ساڈا لیبل نہ استعمال کرن. یہ جالسادی ہے اور اس جالسادی دے اندر جو بھی ملوث ہوئے گا, جو بھی اسی وہ انہاں دا ہی سمجھیں گے کہ اتوں ہو رہے تھے اندروں کچھ ہو رہے, یہ بھی انہاں دا ہی ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہوئے یا کوئی بھی ہوئے. اس واسطے بحیثیت مسلمان ساری یہ ذمہ داری ہے کہ اسی اپنی آنکھاں کھلیاں رکھیے, کسی بھی طرح کسی ایسے پروپیگنڈے دا سی شکار نہ ہوئیے جو ساڑھے ایمان نو ختم کرن دا ذریعہ بنے. اختر شیرانی مرحوم بہت بڑا شاعر سی, شرابی سی, شرابی بھی بہت بڑا سی تے شاعر بھی سی. لاہور کالج دے اندر کیمونسٹ ذہن دے, دائریہ ذہن دے نوجوان جنہ دی عادت اور وطیرہ یہی ہوندہ ہے کیمونسٹان دا, دائریاں دا, کوئی ایسے کہ جڑے مذہبی شخصیات دے اتے اٹیک کر دینے مختلف انداز دے سوالات کر کے. تو انہوں نے دیکھیا کہ 4 بوتلیں پئیاں نے, 2 پی چکے ہیں, تیسری ہاتھ وچ پھڑی ہے تے ایک پئی ہے تے نشے وچ توتے اس ویلے, ادھے نال کچھ سوال کریے. انہوں پہلا سجے کھبے دے کچھ سوالات کیتے, پھر اسلام دے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیتے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے حوالے نال کوئی منفی گل کیتی, کوئی سوال ایسا کیتا. اختر شیرانی نشے دے اندر دھوتے, شراب پی رہے ہے, جدو حضور دا تذکرہ آیا, آپ دے بارے سوال کیتا گیا تو یہ شرابی نشے دے اندر دھوت ہون دے باوجود بھی ٹھٹک گیا, اور بوتل جڑی ہاتھ چ پھڑی ہوئی سی وہ کھچ کے سوال کرنے والے دے سر تے ماری اور سر پاڑ دیتا, اور پھر سر سٹ کے رونا شروع کر دیتا. اکھاں چ آنسو آ گئے اور رو کے انہوں نے کہندا ہے, او بدبختو میں بڑا گناہگار ہاں, میں بڑا گناہگار ہاں, دن رات اس دیاں نافرمانیاں کردا, بہت بڑا گناہگار ہاں, لیکن اس سب دے باوجود میں سمجھدا کہ میرا آخری سہارا میرے آقا نے, میرا آخری سہارا میرے آقا نے. تسی میرے کو وہ بھی کھونا چاہتے ہو؟ خبردار جیڑا اس موضوع تے گل کرے گا, میں نشے وچ ہاں لیکن پاگل نہیں ہاں کہ میں اپنے محبوب دے بارے کوئی گل سن سکا. ساڑھے نالوں تے وہ شرابی چنگا ہے. یہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و حرمت دا معاملہ ہے. اس واسطے میرے دوستو, اللہ پاک سانو غیرت ایمانیہ نصیب فرمائے, سمجھ نصیب فرمائے, اور اسی اس معاملے دے اندر بغیر کسی سوچ بچار دے اور بغیر کسی لیپا پوتی دے اسی کسی دی سازش دا یا جال دا شکار نہ ہوئیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا معاملہ ہے. آپس دے اندر ہزارہ اختلاف ہون, کچھ بھی ہوئے,
وہ چلتا ہے حضور دی معاملے تے کسی دا کوئی اختلاف نہیں ہے ایتے تو سب دا متحد ہونا اکٹھا ہونا اور متحرک ہونا جاگدا رہنا بنتا ہے ہر ویلے اگر ضرورت پیش آئی تو 53 دی تحریک 74 دی تحریک دوبارہ بھی دہرائی جا سکتی ہے اور مسلمان دہران واسطے تیار نے اج بھی تیار نے اتنے کمزور ہون دے باوجود بھی تیار نے کہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا معاملہ ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا وما علینا الا البلاغ